فلائنگ ٹی وی کے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، دنیا کے سفر میں آج ہماری ایک نئی اور خوبصورت منزل دنیا کا سب سے بڑا ملک رشیا ہے۔ یہ دنیا کے کل رقبے کے 8ویں حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ رشیا کا کل رقبہ 1,71,25,191 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی آبادی 14,50,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا نسلی گروہ رشین ہے، جو کہ کل آبادی کا 80% ہے، جبکہ دیگر نسلوں میں تاتاری، یوکرینی، باشکیر، چواش اور چیچن نسل کے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ دوستو، ولادیمیر، جو کہ رشیا میں عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے، روسی زبان کا لفظ ہے۔ ولادی کا مطلب ہے کسی چیز کا مالک ہونا، اور دوسرا لفظ ہے میر، جس کے معنی ہے دنیا، یعنی دنیا کا مالک۔ عام طور پر روس کے بارے میں یہ گمان پایا جاتا ہے کہ یہ ایشیائی ملک ہے یا یورپی۔ دراصل روس ایشیا اور یورپ دونوں براعظموں میں پھیلا ہوا ہے۔ روس کا سب سے مغربی خطہ کالینن گراڈ سے یورل کے پہاڑوں تک یورپی حصہ مانا جاتا ہے، اور یورال سے بحر الکاہل تک پھیلا ہوا حصہ ایشیائی مانا جاتا ہے۔ اس وجہ سے روس میں ایشیائی اور یورپی دونوں تہذیبیں سموئی ہوئی ہیں۔ دنیا کے کل خشک خطے کا 17% روس میں پایا جاتا ہے۔ مغرب سے مشرق تک خشک خطہ 10,000 کلومیٹر اور شمال سے جنوب 4,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ روس 3 سمندروں سے ملتا ہے۔ اس میں ایشیا کے خشکی والے علاقے بھی شامل ہیں۔ روسی فیڈریشن میں عیسائی مذہب کے بعد دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، جو کہ کل آبادی کے 10% پر مشتمل ہے۔ روس کی سرزمین پر سے پہلے شمالی قفقاز ریپبلک آف داغستان کے شہر دربند کے باسی مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے 653 عیسوی میں عربوں کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ اگرچہ خزر کے علاقے میں شکست کھانے کے بعد عرب واپس لوٹ گئے تھے، لیکن مسلمان پھر بھی یہاں موجود رہے۔ شمالی قفقاز کے ذریعے دیگر وسطی ایشیا تک اسلام پہنچا تھا۔ اس وقت روس میں 2 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں، جو کل ملک کی آبادی کا تقریباً 10% بنتا ہے، جبکہ یہاں پر 10 کروڑ سے زائد عیسائی مذہب کے پیروکار آباد ہیں۔ روسی مسلمانوں کی اکثریت شمالی قفقاز میں دریائے وولگا کے کناروں پر یورال کے پہاڑوں کے گرد آباد ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان سائبیریا کے جنوب میں اور روس کے یورپی حصے میں بھی آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روسی لوگ دنیا میں سب سے کم مسکراتے ہیں۔ روسی لوگوں کو یہ عادت بھی نہیں کہ وہ کسی کی مسکراہٹ کا جواب دیں۔ روس کو 13 سمندر اور 2 بحر یعنی بحر الکاہل اور بحر منجمد شمالی ملتے ہیں۔ روس کی ساحلی پٹی کی لمبائی 61,000 کلومیٹر ہے، جبکہ روس میں 28 لاکھ دریا اور ندیاں بہتی ہیں، جس کی کل لمبائی 1,24,00,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ یہاں پر 214 ایسے دریائے ہیں جن کی لمبائی 500 کلومیٹر سے بھی زائد ہے۔ اس کے علاوہ روس میں 27 لاکھ چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں، جن کا کل رقبہ 14 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ بحر کیسپیئن روس کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ جھیل بائیکل، جو کہ سائبیریا میں واقع ہے، دنیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ جھیل بائیکل کا کل رقبہ 35,500 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کے ساتھ روس میں 23,000 چھوٹے بڑے آبی ذخائر موجود ہیں۔ روس رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اور موسم کے لحاظ سے سب سے ٹھنڈا ملک ہے، یہاں تک کہ جزیرہ نما الاسکا کا موسم، جو کہ روس کے شمال مشرق میں واقع ہے، زیادہ سازگار ہے۔ روس میں کسی بھی بلڈنگ کی تعمیر، چاہے وہ رہائشی عمارت ہو یا صنعتی ادارہ، دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ سردیوں میں یہاں پر مٹی بھی جم جاتی ہے۔ اس لیے بلڈنگ کی بنیاد بہت مضبوط اور ٹھوس بنانی پڑتی ہے۔ مشہور ماسکو اسکوائر، جسے ریڈ اسکوائر کا نام بھی دیا جاتا ہے، کسی سیاسی شخصیت سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی شکل و صورت کی وجہ سے ماسکو اسکوائر کا نام دیا گیا، جبکہ 19ویں صدی میں ریڈ اسکوائر کی تکمیل کے بعد اسے ریڈ اسکوائر کا نام دیا گیا۔ روس نے 1918 کو جولین کیلنڈر ترک کر کے گریگورین کیلنڈر کا استعمال شروع کیا، جبکہ دیگر یورپی ممالک نے 16ویں صدی کے دوران جولین کیلنڈر کو ترک کر دیا تھا۔ جولین کیلنڈر کے استعمال کی وجہ سے روسی سلطنت لندن میں 1908 کے اولمپک گیمز کے لیے 12 دن لیٹ پہنچی تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز اور بڑے ممالک کے درمیان صرف 4 کلومیٹر کا فاصلہ موجود ہے؟ امریکہ اور روس کی سرحد کے درمیان بحیرہ بیرنگ کا صرف 4 کلومیٹر ٹکڑا موجود ہے۔ دنیا میں موجود کل درختوں کا 5واں حصہ روس میں پایا جاتا ہے۔ روس میں موجود کل درختوں کی تعداد 643 بلین ہے، جو کہ کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔
ملکی رقبے کا 45% حصہ درختوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ زیادہ تر درخت بورال یا تائگا جنگلات میں موجود ہیں۔ یہ گھنے جنگلات کسی زمانے میں مکمل طور پر گلیشیئر سے ڈھکے ہوئے تھے اور اب یہاں پر سائبیرین ٹائیگرز، جنگلی سور، عقاب اور الو سمیت کئی انواع و اقسام کے چرند پرند پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات کو کٹائی اور دوسری طرف آگ لگ جانے کے خدشات لاحق ہیں۔ روس کے 2 بڑے شہروں ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ کے رہنے والے زیادہ تر لوگ میٹرو کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ میٹرو سسٹم زیادہ تر زیر زمین تعمیر کیا گیا ہے۔ روس کی کل آبادی کے 70% لوگ روسی تاریخ میں جوزف اسٹالن کے کردار کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ روس کی کل آبادی کے زیادہ تر لوگ یورپی حصے میں رہتے ہیں۔ روس کے کل رقبے کا 77% ایشیا میں ہونے کے باوجود آبادی کا چوتھا حصہ یہاں پر آباد ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں تاریخ، جغرافیہ، موسم اور ثقافت کا گہرا عمل دخل ہے۔ یورپی یونین کی کل خام تیل کی پیداوار کا 27%، گیس کی پیداوار کا 41% اور ٹھوس ایندھن کا 47% روس فراہم کرتا ہے۔ دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ تیل روس پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں کراچے جھیل آلودہ ترین مقام قرار دیا جاتا ہے۔ کراچے جھیل جنوبی یورلز کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ 1950 کی دہائی میں تابکار فضلہ یہاں سے پھینکا گیا۔ اس جھیل سے خارج ہونے والی تابکاری 1 گھنٹے میں انسان کی جان لے سکتی ہے۔ فی شخص چائے پینے کے لحاظ سے روس دنیا میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ چائے پہلی بار 17ویں صدی کے دوران روس میں پہنچی، لیکن یہاں پر اس کی قیمت یورپ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے کیونکہ اسے ماسکو سے برلن پہنچانے میں 1 سال کا وقت لگا تھا۔ رشیا میں عورتوں کی اوسط عمر مردوں کے مقابلے میں 10 سال زائد ہے۔ روس کی ایک عورت کی اوسط عمر 78 سال جبکہ ایک مرد میں اوسط عمر 68 سال پائی جاتی ہے۔ عمروں میں اتنا زیادہ فرق مردوں کا زیادہ تعداد میں شراب نوشی کرنا ہے۔ روسی ٹرانس سائبیرین ریلوے سسٹم دنیا کا لمبا ترین ریلوے نیٹ ورک ہے۔ اس ریلوے ٹریک کی لمبائی 9298 کلومیٹر ہے۔ ماسکو سے ولادیوسٹاک تک ٹرانس سائبیرین ریلوے سسٹم پر 6 دن لگتے ہیں۔ یہ ریلوے لائن یورلز کے پہاڑوں اور بہت سارے جنگلات سے گزرتی ہے۔ اس خطے میں صدیوں سے کئی نسلوں کے لوگ آباد ہیں جو ہر لحاظ سے اپنی منفرد تاریخ اور ثقافت رکھتے ہیں، جن میں آوار قوم شمالی قفقاز میں واقع روس کے صوبے داغستان کی سب سے بڑی قوم ہے۔ دنیا میں آوار لوگوں کی کل تعداد 10 لاکھ ہے، جن میں 8.5 لاکھ صوبہ داغستان میں رہتے ہیں۔ زیادہ تر آوار نسل کے لوگ سنی مسلم ہیں۔ داغستان میں اسلام 7ویں صدی عیسوی کے وسط میں پہنچا اور 15ویں صدی تک اس کے سب سے دور افتادہ حصوں تک پہنچ گیا۔ 6 سے 12ویں صدی کے دوران آوار نسل کے لوگوں کی اپنی ایک ریاست تھی جو پھر اندرونی خلفشار کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ آوار قوم نے بہت زیادہ دلیرانہ طریقے سے منگولوں کا مقابلہ کیا تھا اور پھر انہی کے اتحادی بن گئے۔ 18ویں صدی کے دوران نادر شاہ نے آواروں کی سرزمین کو فتح کرنے کی بہت کوششیں کی لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں آوار خانیت کا ایک حصہ روس میں شامل ہو گیا، لیکن روسی سلطنت اور آوار نسل کے لوگوں کے درمیان اکثر جھگڑے جاری رہتے ہیں۔ آوار نسل کے لوگوں کے بنیادی پیشے مویشی پالنا، انگور اگانا اور قالین بنانا شامل ہے۔ چوکچی قوم روس کے صوبے چوکوتکا میں آباد چوکچی قوم براعظم ایشیا کے شمال مشرقی حصے میں بستی ہے۔ اس وقت چوکچی نسل کے لوگوں کی تعداد صرف 15,000 ہے۔ یہ لوگ قطبی ہرن یعنی رین ڈیئرز کو پالتے ہیں اور شمالی بحری جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے خیمے قطبی ہرن کی کھال سے بناتے ہیں۔ چوکچی نسل کے لوگ جنگلی جانوروں کا شکار کر کے اور ہرن پال کر گزر بسر کرتے ہیں۔ چوکچیوں کا خیمہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو -70 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت برداشت کر لیتا ہے۔ چیچن روس میں بسنے والی قوموں میں سے ایک ہے۔ چیچن نسل کے لوگوں کی تعداد 15 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ زیادہ تر چیچن شمالی قفقاز کے علاقے میں بالخصوص چیچنیا میں رہتے ہیں۔ 16ویں سے 18ویں صدی کے دوران شمالی قفقاز میں بسنے والی مختلف قبائل کے مجموعے سے چیچن قوم تشکیل پائی۔ 18ویں صدی کے دوران چیچن نسل کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ چیچن لوگ مویشی پال کر شہد کی پیداوار اور شکار کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ کالمیکیا قوم روس میں بسنے والے منگول نسل کے لوگ ہیں۔ کالمیک نسل کے لوگوں کی تعداد 1,83,000 کے لگ بھگ ہے۔ زیادہ تر کالمیک روس کے صوبے کالمیکیا میں رہتے ہیں۔ کالمیک قوم 16ویں اور 17ویں صدی میں وسطی ایشیا، دریائے وولگا کے جنوبی علاقوں اور بحیرہ کیسپیئن کے علاقوں میں آباد مختلف قبائل سے تشکیل پائی۔ کالمیک نسل کے لوگ زیادہ تر بدھ مت کی پیروی کرتے ہیں
لیکن ان میں سے کچھ لوگ عیسائی مذہب کو بھی مانتے ہیں۔ کالمیک یورپ میں رہنے والی واحد قوم ہے جن کی زیادہ تعداد بدھ مت مذہب کو مانتی ہے۔ 20ویں صدی تک کالمیک قوم مویشی پالنے اور خانہ بدوش زندگی بسر کرتے تھے، پھر یہ لوگ زراعت سے وابستہ ہو گئے۔ کالمیکیا موجودہ دور میں بھی خانہ بدوش زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو دنیا کے سب سے بڑے ملک رشیا کے بارے میں تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔